بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. الفصل الثالث المركبات وأنواعها وإعرابها. مقدمہ کی یہ تیسری فصل ہے مرکبات اور اس کی قسموں اور ان کے اعراب کے بیان میں. المرکب قول مؤلف من کلمتین او اکثر لفائدة سواء اکانت الفائدة تامة مثل النجاة فی الصدق ام ناقصة. مرکب کی تعریف کر رہے ہیں کہ مرکب ایسا قول ہے جو دو یا زائد کلموں سے کسی فائدہ کے لیے مرکب ہو. تو دو کلموں یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنا ہو کسی فائدہ کے لیے اس قول کو مرکب کہتے ہیں. تو مرکب ایسا قول ہے جو دو یا زائد کلموں سے کسی فائدہ کے لیے بنا ہو، خواہ وہ فائدہ تام ہو یعنی سننے والے کو کوئی خبر یا طلب اس سے حاصل ہو، مثل النجاۃ فی الصدق، جیسے النجاۃ فی الصدق نجات سچائی میں ہے، ام ناقصتاً یا وہ فائدہ ناقص ہو کہ اس سے سامع کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، مثل نور الشمس الانسانیۃ الفاضلۃ ان تتقن عملک، جیسے نور الشمس یہ مرکب اضافی کی مثال ہے. تو یہاں پر بھی فائدہ ناقص ہے، اس سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. الانسانیۃ الفاضلہ عمدہ انسانیت، فضیلت والی انسانیت، یہ موصوف صفت سے بنا ہوا مرکب ہے اور اس سے بھی پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. ان تتقن عملک، یہ جملہ شرطیہ کا صرف شرط والا جملہ ہے اور جب تک جزا بھی نہ آ جائے تب تک اس سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، لہذا یہ بھی ناقص فائدے کی مثال ہے. والمرکب ستۃ انواع، اور مرکب کی 6 قسمیں ہیں: اسنادی و اضافی و بیانی و عطفی و مزجی و عددی. الاول المرکب الاسنادی، پہلی قسم مرکب اسنادی کی تفصیل یہاں سے بیان کر رہے ہیں. تو مرکب اسنادی چونکہ اسناد میں یائے نسبت لگائی گئی تو اسنادی ہو گیا، اس لیے یہاں پر اسناد کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اسناد کسے کہتے ہیں. اسناد سمجھ میں آ جائے تو مرکب اسنادی بھی سمجھ میں آ جائے گا. کہتے ہیں الاسناد هو الحکم بشیء علی شیء، اسناد ایک چیز پر دوسری چیز کا حکم لگانا ہے، ایک چیز کی طرف دوسری چیز کی نسبت کرنا، یا یہ کہہ لیں ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت کرنا ہے. کالحکم علی زہیر بالاجتہاد فی قولک زہیر مجتہد، جیسے تمہارے قول زہیر مجتہد میں زہیر پر محنتی ہونے کا حکم ہے. تو جب آپ نے کہا زہیر مجتہد، زہیر محنتی ہے، تو دھیان دیں، غور کریں، زہیر مجتہد زہیر محنتی ہے جب کہا گیا تو اس میں زہیر پر محنتی ہونے کا حکم لگایا گیا. تو جہاں پر بھی حکم بشیء علی شیء پایا جائے، ایک چیز پر دوسری چیز کا حکم لگانا پایا جائے تو اسی کا نام اسناد ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک وہ جس کا حکم لگایا جا رہا ہے یعنی جو حکم لگایا جا رہا ہے، اور دوسری وہ شے ہے جس پر حکم لگایا جا رہا ہے. تو جس کا حکم لگایا جائے وہ محکوم بھی، اور جس پر حکم لگایا جائے وہ محکوم علیہ. تو محکوم بھی کو اسناد آپ نے سمجھ لیا. تو کہتے ہیں والمحکوم بہ یسمى مسندن، اور محکوم بہ کا نام مسند رکھا جاتا ہے. والمحکوم علیہ یسمى مسندن الیہ، اور محکوم علیہ کا نام مسند الیہ رکھا جاتا ہے. تو اب مسند اور مسند الیہ کی تعریف کیا ہو گئی؟ فالمسند ما حکمت بہ علی شیء، پس مسند وہ ہے جس کا کسی پر حکم لگایا جائے. والمسند الیہ ما حکمت علیہ بشیء، اور مسند الیہ وہ ہے جس پر کسی چیز کا حکم لگایا جائے. تو جس کا حکم لگایا جائے وہ مسند، اور جس پر حکم لگایا جائے وہ مسند الیہ. والمرکب الاسنادی ما تألف من مسند و مسند الیہ، اور مرکب اسنادی وہ مرکب ہے
جو مسند اور مسند الیہ سے مؤلف ہو، بنا ہو، یعنی جس کے اندر یہ دو جز پائے جائیں، ایک مسند اور دوسرا مسند الیہ۔ مرکب اسنادی وہ ہے جو مسند اور مسند الیہ سے مرکب ہو، نحو الحلم زین ویفلح المجتہد۔ الحلم زین، حلم یعنی بردباری زینت ہے، فضیلت ہے، ویفلح المجتہد محنتی کامیاب ہوتا ہے۔ اس میں سے اول جملہ اسمیہ کی مثال اور دوسری جملہ فعلیہ کی۔ ویسمى جملۃ ایضا، اور مرکب اسنادی کا نام جملہ بھی رکھا جاتا ہے، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ اب اس سے پہلے آپ نے نحومیر میں پڑھا ہو، نحومیر میں بھی اور ہدایت النحو میں بھی، کہ جملہ اور کلام دونوں ایک ہیں۔ کلام کی تعریف کی اور اس کے بعد کا اسی کا نام جملہ رکھا جاتا ہے۔ نحومیر میں مرکب مفید کی تعریف کی اور اس کے بعد کہا کہ اسی کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے بتایا کہ مرکب اسنادی کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ کلام بھی کہا جاتا ہے، بلکہ آگے کلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں الکلام هو الجملۃ المفیدۃ معنی تاما مکتفیا بنفسہ۔ یاد رہے کہ یہاں پر مرکب اسنادی اور جملہ کی تعریف کیا ہے کہ جو مسند اور مسند الیہ سے مرکب ہو۔ جس مرکب کے اندر مسند اور مسند الیہ دونوں جمع ہو جائیں وہ مرکب اسنادی ہے اور اسی کا نام جملہ بھی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معنی تام کا فائدہ دیتا ہو۔ معنی تام سے مراد اسناد کی تعریف میں جو وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ مخاطب کو فائدے تامہ دے، کہ اب اس کے بعد متکلم کا اس پر خاموش ہونا درست ہو اور مزید کسی چیز کا انتظار نہ رہے، تو وہاں کلام اور جملہ کی تعریف یہ ہوئی تھی، اور یہاں پر جملہ کی تعریف ہوئی کہ جو مسند اور مسند الیہ سے مرکب ہو۔ یہاں افادہ کی کوئی بات نہیں آئی۔ تو اب کلام کی تعریف دیکھیں، کہتے ہیں کلام الکلام هو الجملۃ المفیدۃ معنی تاما مکتفیا بنفسہ۔ کلام وہ جملہ ہے جو ایسے پورے معنی کا، ایسے تام معنی کا افادہ کرے جو خود کافی ہو، یعنی اس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو اور اب اس کے بعد کسی چیز کی حاجت نہ رہے۔ مثل رأس الحکمت مخافت اللہ، جیسے رأس الحکمت مخافت اللہ، اصل حکمت اللہ کا خوف ہے۔ وفاز المتقون، اور متقی لوگ کامیاب ہوئے۔ ومن صدق نجا، اور جو سچ بولا اس نے نجات پائی، یا جو سچ بولے وہ نجات پائے گا۔ تو اب کلام کی تعریف میں قید لگی ہوئی ہے۔ کلام وہ جملہ ہے جو معنی تام کافی کا فائدہ دے۔ تو اگر جملہ ایسا ہو، جملہ کا مطلب یہ ہو کہ مسند اور مسند الیہ سے مرکب ہے لیکن وہ معنی تام کافی کا فائدہ نہیں دیتا، کہتے ہیں فلا تسمى کلاما، فإن لم تفید الجملۃ معنی تاما مکتفیا بنفسہ فلا تسمى کلاما، پس اگر جملہ ایسے معنی تام کا فائدہ نہ دے جو خود کافی ہو، فلا تسمى کلاما، تو اس جملے کو کلام نہیں کہا جائے گا، اس کا نام کلام نہیں رکھا جائے گا۔ مثل ان تجتہد فی عملک، جیسے کہا جائے ان تجتہد فی عملک، اگر تو اپنے عمل میں محنت کرے گا۔ اوپر تھا ان تتقن عملک، اگر تو اپنے کام کو ٹھوس کرے گا، مضبوط بنائے گا۔ تو چونکہ یہاں صرف شرط لائی گئی اس وجہ سے یہ ناقص الافادہ، فہذہ الجملۃ ناقصۃ الافادہ، پس یہ جملہ افادہ میں فائدہ دینے میں ناقص ہے۔ لأن جواب الشرط فیہا غیر مذکور وغیر معلوم، کیونکہ اس میں جواب شرط مذکور اور معلوم نہیں ہے۔ فلا تسمى کلاما، لہذا اسے کلام نہیں کہا جائے گا۔ فإن ذکرت الجواب فقلت ان تجتہد فی عملک تنجح صار کلاما، پس اگر تم جواب ذکر کرتے ہوئے کہو ان تجتہد فی عملک تنجح، تو اب یہ کلام ہو جائے گا۔ تو جب شرط کے ساتھ جزا بھی آ جائے تب وہ جملہ شرطیہ مفید ہوتا ہے، تامل افادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے جزا آنے کے بعد ہی اسے کلام کہا جائے گا اور اس سے پہلے نہیں۔
تو مصنف کی اس تفصیل کی روشنی میں یہ واضح ہوا کہ جملہ اور کلام میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر کلام جملہ ہے لیکن ہر جملہ کلام نہیں۔ کلام جو بھی ہوگا وہ جملہ ضرور ہوگا کیونکہ وہ مسند مستند پر ضرور مشتمل ہوگا، لیکن ہر جملہ کلام نہیں، کیونکہ کلام کے لیے تعمل افادہ ہونا ضروری ہے، جبکہ جملہ کے لیے تعمل افادہ ہونا ضروری نہیں، صرف مسند اور مسند الیہ پر مشتمل ہونا کافی ہے۔ تو یہ بعض حضرات کا مذہب ہے، اس کے لحاظ سے انہوں نے تفصیل کی، اور بیشتر نحوی حضرات کا مذہب وہی تھا کہ جملہ اور کلام ایک ہے۔ تو اس وجہ سے ان سابقہ کتابوں میں جملہ اور کلام میں کوئی فرق نہیں بیان کیا گیا۔ الثانی المرکب الاضافی، دوسری قسم ہے مرکب اضافی، ما ترکب من المضاف والمضاف الیہ۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مرکب اضافی وہ ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مرکب ہو۔ اضافت کا معنی ہوتا ہے نسبت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کی کسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے ذکر کرتے ہیں، اس کا کسی سے تعلق بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، تو اسی تعلق کا نام اضافت ہے، اور جس کی نسبت کی جائے، جس کا تعلق بیان کیا جائے وہ مضاف ہے، اور جس سے تعلق بیان کیا جائے وہ مضاف الیہ ہے۔ مثلا کتاب التلمیذ آگے آ رہا ہے، تو کتاب کہا جائے کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کیا ہوا، یہاں کیا ہوا کہ کتاب صرف نہیں بیان کی گئی بلکہ تلمیذ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کیا گیا، کتاب التلمیذ طالب علم کی کتاب۔ تو مرکب اضافی وہ جو مضاف اور مضاف الیہ سے مرکب ہو، جیسے کتاب التلمیذ خاتم فضة صوم النہار، طالب علم کی کتاب چاندی کی انگوٹھی دن کا روزہ۔ وحکم الجزء الثانی منہ انہ مجرور ابدا کما رأیت، اور اس کے دوسرے جز کا حکم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوگا جیسا کہ تم نے دیکھا۔ تو اس کا پہلے جز کا حکم نہیں بیان کیا کیونکہ وہ عامل کے تحت رہے گا عامل کے اعتبار سے، اور دوسرے جز کا حکم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئیں، بقیہ اقسام انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔